بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ناظرہ میں ہم آج نیا لباس پہننے کی دعا پڑھیں گے۔ آپ سب نے اس دعا کو زبانی یاد کرنا ہے۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سادگی۔ ارتکاز ہے صفحہ نمبر 67 سے 69 پڑھائی۔ نیز صفحہ نمبر 69 سوال نمبر 1 الف ب نوٹ بک پر اور صفحہ نمبر 69 سے ہی سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں، کتاب پر کریں گے۔ مقاصد ہیں بچے اس قابل ہوں کہ وہ سادگی کا مفہوم بیان کر سکے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سادگی کی اہمیت بیان کر سکے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے سادگی کی مثالیں بیان کر سکیں، طلبہ اپنی زندگیوں میں سادگی کو فروغ دے سکیں۔ چلیے بچوں، ہم سبق سادگی کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ سادگی سے مراد یہ ہے کہ ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے، نہ ہی کنجوسی سے۔ مومن بندوں کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی سادگی ہے۔ چونکہ ایک مومن کے لیے دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے کھانے پینے، پہننے، رہنے اور دوسری ضروریات کے لیے صرف اتنی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے جو انتہائی ضروری ہیں۔ اس طرح زندگی گزارنے کو سادگی کہتے ہیں۔ سادگی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ جب فتوحات کے ذریعے سے مسلمانوں کے پاس مال و دولت کے خزانے آ رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس، کھانے پینے اور ہر چیز میں سادگی کو اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ یعنی ان چھنے کا مطلب کہ جیسے ہم آٹے کو چھاننے کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھانے میں وہ اس آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ کبھی صرف چند گھونٹ دودھ اور چند کھجوریں کھا کر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں ایک طرح سے تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ سادگی اپنانے کی تاکید فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مہمان کے لیے اپنی قدرت سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی ترک کرنا یعنی ختم کر کے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے اور ریاکاری اختیار کرنے کو اہل دوزخ کی علامت بتایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل دوزخ کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ جھوٹ بولنے والے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے اور تکلف کرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ریشم کے کپڑے نہ پہنو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ کھاؤ۔ سادگی اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ کرام کی سادگی کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ موٹا لباس پہنتے لیکن وہ صاف ستھرا ہوتا۔ گھر میں رہن سہن کا سامان بالکل معمولی اور صرف ضرورت کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش اسی کچے مکان میں رہی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رہائش پذیر تھے، یعنی پہلے رہتے تھے جہاں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی مملکت کا فرما رواں ہونے یعنی مالک ہونے، حکمران ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر و فاقہ کی زندگی بسر کی۔ موٹے کپڑوں کا لباس پہنتے، اس میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ پیوند یعنی کپڑے کے جو ٹکڑے لگائے جاتے ہیں یا
پیچز وغیرہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کسی صوبے کا گورنر مقرر کرتے تو اسے خصوصی طور پر یہ تاکید کرتے کہ عیش و عشرت میں نہ پڑنا، ریشمی اور باریک کپڑا ہرگز نہ پہننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی امیرانہ زندگی بسر نہیں کی، ہمیشہ سادہ لباس استعمال فرماتے اور دوسروں کو بھی سادگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عالی شان محل میں آپ کی رہائش کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ فرمایا اور کھلے میدان میں رہائش اختیار کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چکی پیس کر کھانا تیار کرتی تھی، گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی۔ سادگی اپنانے والی قوم ترقی کرتی ہے، اور جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور وہ رہن سہن، رسم و رواج، کھانے پینے، خوشی اور غم کے موقع پر فضول خرچی اور تکلف کی عادت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر جگہ سادگی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا ملک پاکستان مستحکم ملک بن سکے۔ مستحکم یعنی مضبوط ملک بن جائے۔ جی، پڑھائی کے بعد جماعت کے کام میں ہم خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش آٹے کی روٹی کھاتے تھے؟ جی، کون سے آٹے کی روٹی کھاتے تھے؟ انچنے آٹے کی روٹی۔ شاباش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور ڈیش کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ کس کے برتنوں میں؟ سونے کے علاوہ اور کس کے برتنوں میں؟ چاندی کے برتنوں میں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ڈیش کے کپڑے نہ پہنو۔ کون سے کپڑے نہ پہنو؟ ریشم کے کپڑے نہ پہنو، یعنی ریشمی کپڑے نہ پہنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھائی میں پڑھا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک، ٹیک لگا کر کھانے پینے سے منع فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ڈیش پیس کر کھانا تیار کرتی تھی۔ کیا پیس کر؟ بالکل ٹھیک، چکی پیس کر کھانا تیار کرتی تھی۔ بہت خوب، شاباش۔ گھر کے کام میں دیے گئے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، یعنی صفحہ نمبر 67 سے لے کر 69 تک، اور سوالات کے جوابات نوٹ بک کے ساتھ کتاب پر بھی کرنے، یعنی کتاب پر خالی جگہ پر کرنی ہے، اور سوال جواب جو دیے گئے ہیں الف اور ب جو ہم کریں گے آگے، وہ نوٹ بک پہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرہ میں نیا لباس پہننے کی دعا زبانی یاد کرنی ہے۔ جی، گھر کے کام میں سوال نمبر الف ہے، سادگی سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے ابھی شروع میں جب پڑھائی شروع کی ہے تو وہیں پہ اس کا جواب آپ ملے گا۔ سوال نمبر ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی زندگی بسر کرتے تھے؟ اور ناظرہ میں نیا لباس پہننے کی دعا زبانی یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں، کتاب پر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گی، ہمارے سبق کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔